اب میں چاہتا ہوں کہ ناد علی کے آثار اور فضائل آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ خالق لا یزال اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی ہو، تو دو چیزوں سے آپ مدد مانگیں، ایک صبر ہے اور ایک صلاۃ، نماز ہے۔ صبر بھی مخلوق ہے اور نماز بھی مخلوق ہے، خالق نے خلق کیا ہے اس صبر کو بھی اور صلاۃ کو بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلوق سے بھی اپنی مصیبت اور پریشانیوں کے لیے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اگرچہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر کوئی مخلوق سے مدد مانگے من دون اللہ، خدا کے علاوہ، جائز نہیں ہے۔ ہم جب کسی مخلوق سے کہتے ہیں مدد، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس شخص سے، اس ہستی سے مانتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس واسطے سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اگر یہ مدد مانگنا کوئی شرک یا بدعت ہوتا تو آپ دیکھیں قرآن کے اندر خود رسول اکرم نے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ سے مدد نہیں مانگی بلکہ اللہ سے مددگار مانگا ہے۔ وہ مددگار اور کوئی نہیں، مولا کائنات کے علاوہ۔ اس لیے جو اہل بیت، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ناد علی پر مکمل طور پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ناد علی کے جو آثار ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ حدیث ہے کہ مولا کائنات وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ بحار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ناد علی کے آثار اور فضائل آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ محبت اہل امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جو ناد علی پڑھے گا تو اس کے دل میں نور ولایت اور پروردگار سکون عطا کرے گا، روحانی سکون ملے گی، دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا۔ حاجات کی قبولیت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ غموں کا خاتمہ، روحانی طاقت، ولایت کا یقین، تمام منفی انرجیوں کا خاتمہ، مثبت جو انرجی ہے وہ انسان کو ملتی ہے، کیونکہ یہ اس تراب میں علی ابو تراب ہے۔ ابو تراب سے متصل ہونا، متوسل ہونا، یہ ایک عجیب، کیونکہ خود مظہر العجائب ہیں۔ جو ناد علی، آپ کو پتہ ہے کہ ناد علی میں اکثر لوگوں نے پیغمبر اسلام اور خود اللہ کو بھی بیان کیا۔ اصل میں اس ناد علی کا جو نزول اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی۔ یہ کل ناد علی ہے۔ اس کے مختلف ختم کے مرحلے ہیں۔ میں پہلا ختم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت سے ختوم ہیں، آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں وظیفہ۔ پہلا قسم یہ ہے کہ 3 دن کا ہے، روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ ناد علی پڑھے۔ ختم کے اختتام پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درود پڑھ کر اپنے حاجات طلب کریں۔ یقین کریں وہ حاجات کبھی رد نہیں ہوتی۔
3 دن کا ہے، روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ، آپ کی مرضی ہے، اور یہ 3 دن کا وظیفہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ پڑھنے کے 70 یا 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یا اخلاص، فاتحہ اور اخلاص پڑھ کر اور درود شریف پڑھنے کے بعد اپنی حاجات کو اللہ کے درگاہ سے طلب کرے۔ اس کا دوسرا ختم جو ہے وہ 7 دنوں کا ہے، روزانہ 313 مرتبہ ورد کیا جاتا ہے۔ اس ختم کے آخر میں صدقہ دینا مستحب ہے۔ اثر جو ہے دشمنوں پر غلبے، سخت سے سخت ترین بیماری سے شفا یا کسی بڑی مشکل کے حل کے لیے یہ 7 دن والا ختم نادالی کا کیا جاتا ہے، اور اس کا عدد ہے 313۔ اور اس کا جو تیسرا ختم ہے وہ 40 دن کا ہے، روزانہ 110 مرتبہ۔ آپ کو پتا ہے کہ علی کے ابجدی عدد کی علامت ہے یہ 110۔ 40 دن روزانہ 110 مرتبہ، 40 دن کا عمل اہم حاجات کے لیے، جب کہیں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو تو ان حاجات کے لیے 40 دن کا یہ عمل ہے، جس میں روحانی سکون ہے، زندگی میں برکت ہے، ولایت سے منسلک ہونا اور امام زمانہ سے ملاقات بھی اس میں شامل ہے۔ لہذا اس کا ایک اور ختمہ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر اس سے فوری حاجات آپ طلب کرنا چاہتے ہیں، یعنی حاجت اسی وقت جو ہے آپ کی مراد پوری ہو جائے، تو نعت علی کا ختم کیا ہے؟ ایک ہی نشست میں 1000 مرتبہ نعت علی پڑھنا۔ یہ فوری حاجات کے لیے یہ ختم کیا جاتا ہے کہ نعت علی کو 1000 مرتبہ اول آخر درود اور ایک ہی نشست میں پڑھیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ نعت علی کی جو ختم کے جو آداب ہیں وہ یہ ہے: وضو ضروری ہے، طہارت اور پاک لباس، پاک جگہ، اور درود شریف کا اہتمام۔ نعت علی سے پہلے درود شریف پڑھیں، بعد میں پڑھیں، اور نیت اور اخلاص میں کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے، شک و تردید۔ اور صدقہ ختم کے بعد یہاں بھی صدقہ مستحب ہے، آداب میں سے قرآن کی تلاوت، خاص طور پر سورہ یاسین، سورہ حشر ختم کے بعد جو ہے نا وہ اثرات کو بڑھا سکتی ہیں۔ یہ سورہ اگر آپ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ اسی میں کوئی سورت کی تلاوت ہو جو میں نے بیان کیا ہے، سورہ حشر کی تلاوت ہو تو یا سورہ یاسین کی تلاوت ہو اس ختم کے بعد، تو اس کے اثر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پروردگار آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، اور نعت علی سے مربوط اور نعت علی کا خدا آپ سب کو عامل بنائے، اور یہ اس میں اعظم ہے، اور جس کو کائنات کے سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پکارا ہے: نعت علی مظہر العجائب، نعت علی مظہر العجائب۔ علی کو پکارو جو عجائبات کو ظاہر کرنے والے ہیں، تجدہ عونا لک فی النوائب، تم مشکلات میں انہیں مددگار پاؤ گے، ہر غم اور فکر ان کی ولایت کے ذریعے ختم ہوگا۔ تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ام و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔